بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ان پر جو سلام کے قابل ہیں۔ محترم دوستوں، کیا ووٹ دینا ہمارا حق ہے یا ووٹ لینا ان کا حق ہے جن کے ہم غلام ہیں، یا ووٹ صرف پاکستان کے لیے ہے؟ ایک حکایت ہے، ایک قومی اسمبلی ممبر جو اپنے علاقے کے بڑے زمیندار بھی ہیں، اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے بعد اپنے گاؤں تشریف لائے۔ اپنے منشی کو بلا کر کہا، جن لوگوں کی فاتحہ کرنی ہے اور جن کی شادی وغیرہ کی مبارکباد دینی ہے لسٹ بنا لو۔ منشی صاحب 5 سال بعد آئے ہو؟ زمیندار: ارے کام ہی اتنے ہوتے ہیں، اسمبلی جاؤ، کرپٹ لوگوں، کرپٹ سسٹم کے خلاف باتیں کرو، اوپر سے یہ کرونا، دوسری ہماری تنخواہ بھی بہت کم ہے، کل ملا کر 8-10 لاکھ بنتی ہے، ان پیسوں میں اسلام آباد کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ دوسرا، تم سے پوچھو کہ کوئی آمدنی ہوئی؟ کبھی کہتے ہو سائیں سیلاب آ گیا، کبھی کہتے ہو ٹڈی دل آ گیا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے وزیر صاحب کا، 2-4 ماہ بعد کوئی نہ کوئی ٹھیکہ دے دیتے تھے تو بچوں کی دال روٹی بن جاتی تھی۔ منشی: سائیں وہ کسان حساب کتاب مانگ رہے تھے۔ زمیندار: بابا وہ الیکشن کے بعد کریں گے۔ منشی: سائیں پچھلے سال الیکشن پر بھی آپ نے یہی کہا تھا، سائیں 12 سالوں سے بیچاروں کا حساب نہیں ہوا۔ زمیندار: ٹھیک ہے، وہ جو میں نے سیلاب کے بعد امداد بھیجی تھی حلقے کے لوگوں میں تقسیم کی؟ منشی: ہاں سائیں، تقسیم تو کی تھی، مگر دال کو دیمک کھا گئی تھی، آٹے میں آٹا کم اور مٹی زیادہ تھی، گھی میں کیڑے تھے، صابن اور پتی وغیرہ 5 سال 8 سال پرانی تھیں۔ سائیں کچھ صابن میں گھر لے گیا تھا، بیوی نہانے گئی اور واپس آ کے مجھ کو بولی، ماں اے کیا پتھر چاہ آئیں، اور صابن مجھ کو دے مارا۔ سائیں 4 ٹانکے سر پہ لگے ہیں، یہ دیکھو۔ زمیندار: اچھا، چپ کر، وہ دیکھ حلقے کے معزز لوگ آ رہے ہیں۔ لوگ آ کر زمیندار کو سلام کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک شخص بولا، سائیں آپ نے آنے کی کیوں تکلیف کی، ووٹ آپ کی امانت ہے، ہم ڈال دیتے۔ زمیندار: نہیں بھائیوں، کچھ آپ لوگوں کی خیر خبر بھی لینی ہوتی ہے۔ دوسرا بولا، سائیں بچے نہیں آئے، اکیلے آئے ہو؟ زمیندار بولا، ہاں بابا، تمہاری بیگم صاحبہ نے منت مانگی تھی کہ کرونا ختم ہوگا تو امریکہ بچوں کے ساتھ جاؤں گی، تو بابا وہ لوگ امریکہ گئے ہیں۔ تمہاری بیگم صاحبہ نے 4 کروڑ مانگے تھے، مگر میں نے بھی صرف 3.5 کروڑ دیے اور کہا بابا ملک کے لیے بچت کرو۔ زمیندار: ہاں چاچا فضل الدین، تیرے گاؤں میں بجلی آئی کہ نہیں؟ فضل الدین: سائیں وابڈا والے تھمبے وغیرہ 3 سال پہلے لگا کر گئے تھے، کچھ ماہ قبل میں نے ایک وابڈا والے سے پوچھا تھا کہ بھائی ان تھمبوں پر تاروں کا کچھ کرو نا، وہ بولا چاچا جی ابھی کرونا چل رہا ہے۔ زمیندار: ہاں بھائی کرمو، وہ میں نے 1 لاکھ پودے بھیجے تھے، وہ پودے کچھ بڑے ہوئے؟ کرمو: سائیں وہ جو آپ نے پودے بھیجے تھے ان تھیلیوں میں کسی نے خالی ٹہنیوں کو کاٹ کر لگا دیا تھا، ان کی جڑیں تو تھیں ہی نہیں، مگر سائیں تھیلیاں آپ کا منشی مٹی نکال کر لے گیا تھا جس میں اس کا بھائی دودھ اور دہی ڈال کر بیچ رہا ہے۔ زمیندار: ہاں گامو بھائی، تیرے اسکول میں ماسٹر تو آتا ہے؟ گامو: سائیں آتا نہیں بلکہ رہتا ہی اسکول میں ہے، بھینس اور بکریاں پال رکھی ہیں اسکول میں۔ سائیں ایک دن میں نے ماسٹر کو کہا، ماسٹر صاحب اسکول بچوں کو پڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ بھینسوں اور بکریوں کو پالنے کے لیے، تو ماسٹر بولا، گامو بھائی تم اور تمہارے بچے تو اللہ کے حکم سے انسان پیدا ہوئے ہو، تعلیم جانوروں کو انسان بناتی ہے، اس وجہ سے جانوروں کی تعلیم ضروری ہے۔ زمیندار: ماشاءاللہ۔ اچھا تو بھائی اب کچھ کام کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو بھائیوں، ہم کو کشمیر آزاد کرانا ہے اور اس ملک سے کرپٹ لوگوں کو ختم کرنا ہے، ملک کے قرضوں کو ختم کرنا ہے، دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ہمارے بچے اگر پڑھ گئے
تو یہ گندم اور کپاس کون اگائے گا؟ دہشت گردی سے لڑنا ہے، اسلام کی سربلندی کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے ووٹ مجھ کو دینا تاکہ میں 5 سال آپ کی خدمت کر سکوں۔ حالانکہ اپنے گاؤں سے دور اسلام آباد رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ سوچئے گا ضرور گہرائی سے، ووٹ دینا آپ کا جرم ہے یا ہمارا ضمیر اندھا، بہرا اور گنگا ہو گیا ہے؟ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔